أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان صریح اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور دیکھو، پست ہمت نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا۔ اگر تم مومن صادق ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو ان کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہے کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو چھانٹ کر الگ کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش جنت میں جا داخل ہوگے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔ اور تم موت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی آیات 136 تا 143 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری علی اکبر نعیمی۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على
محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومنو ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہی جائے جو تم خود نہ کرو. حمد و ثنائے رب جلیل. حمد تیری ذات کہ محمود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کہ مسجود ہے تو، انکساری میرا مقسوم کے بندہ ہوں میں، انکساری میرا مقسوم کے بندہ ہوں میں، خود نمائی تیرا دستور کہ معبود ہے تو، خود نمائی تیرا دستور کہ معبود ہے تو، بود اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے،
کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو، قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو، میری کیا بود کے معدوم تھا، معدوم ہوں میں، میری کیا بود کے معدوم تھا، معدوم ہوں میں، تیری کیا شان کے موجود تھا، موجود ہے تو، تیری کیا شان کے موجود تھا، موجود ہے تو، ایک اعظم ہی نہیں عاشق ناچیز تیرا، ایک اعظم ہی نہیں عاشق ناچیز تیرا، سب کا مطلوب ہے محبوب ہے، مقصود ہے تو، لائق حمد تیری ذات کہ محمود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کہ مسجود ہے تو۔ نذرانہ حمد پیش کر رہے تھے سید منظور الکونین، کلام تھا محمد اعظم چشتی کا۔ آئیے اب تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں حافظ منیر احمد کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقویٰ کی ایک کان یہ بھی ہے کہ جو علم تمہارے پاس ہے اس کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرو جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ علم کا نقص ہے کہ اس میں اضافے کا خیال نہ ہو۔ مزید علم کی خواہش نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے۔ ہر ہوش مند مسلمان کو اس بات کا علم ہے کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سب سے اہم چیز علم دین ہے، کیونکہ جو چیزیں ایمان میں مطلوب و مقصود ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے ایمان میں کمال آتا ہے اور جن پر دین کی اشاعت و حفاظت کا مدار ہے، وہ چیزیں دین کے علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے کتاب الایمان کے معاً بعد علم سے متعلق احادیث کو جمع فرمایا ہے، اور انہی کی پیروی کرتے ہوئے صاحب مشکات علامہ بغوی نے بھی اپنی کتاب
مشکاۃ شریف میں کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کو جگہ دی ہے۔ بلا شبہ تعلیم وہ بنیادی اینٹ ہے جس پر صالح معاشرے اور ملک و ملت کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ کسی بھی قوم اور طبقے کی ترقی کا پہلا زینہ تعلیم ہے۔ تاریخ میں جن لوگوں نے اقوام عالم پر برتری حاصل کی اور پوری دنیا میں اپنی طاقت کا احساس دلایا، ان کی بنیاد اور اصل سبب تعلیمی میدان میں سبقت ہے۔ تحصیل علم و فن نے انہیں منفرد اور اعلیٰ مقام بخشا۔ اپنے زمانے کے علاوہ بعد میں بھی وہ نامور ثابت ہوئے۔ ان کے عظیم کارنامے آج بھی سنہرے لفظوں سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ علم بھلائیوں اور نیکیوں کا سرچشمہ بھی ہے اور تمام مفاسد کا مداوع بھی ہے۔ اقتصادی مسائل کا حل بھی اس میں پوشیدہ ہے اور عزت و افتخار کا منبع بھی یہ ہے۔ اس لیے مذہب اسلام نے اپنے سفر کا آغاز ہی علم سے کیا، اور اس نے علم کو جو اہمیت دی ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے علم اور جہل کے درمیان خط فاصل کھینچ کر صاف لفظوں میں بتایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی جاہل آدمی خواہ کتنے ہی بڑے منصب پر فائز ہو جائے، کتنی ہی زیادہ عبادت و ریاضت کر لے، لیکن وہ صاحب علم کے مقام کو پالے، یہ ناممکن اور محال بات ہے۔ آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا گیا ہے کہ علم و جہل اور عالم و جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی توحید اور اس کے اوامر و نواہی کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، وہ یقیناً ان نادانوں سے بہتر ہیں جو شرک و ضلالت کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، اور اس ربانی تعلیم سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اپنے جسموں میں عقل سلیم رکھتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ طالب علم ہو، عالم دین ہو یا ان کے علاوہ دینی مشغلہ رکھنے والا کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ علم دین کے حصول اور اس کی اشاعت میں لگا ہوا ہے تو اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار بشارتیں ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن کا پیٹ خیر کی بات سننے سے کبھی نہیں بھرتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی ساری زندگی طلب علم میں لگا دی، اس کو جنت کی بشارت ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر بہت سے اولیاء کرام ساری زندگی طالب علم ہی بنے رہے۔ حدیث میں طلب علم کی کوئی خاص شکل متعین نہیں ہے، لہذا جو شخص بھی مرتے وقت تک کسی طرح کے بھی علمی کام میں مشغول ہے وہ اس بشارت کا مستحق ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو عبرانی زبان سیکھنے کی ہدایت دی، بلکہ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو 6 زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ ان کے علاوہ بھی دیگر بعض صحابہ کرام کو عربی کے علاوہ مختلف زبانوں پر قدرت حاصل تھی۔ اگر دوسری قوموں کی زبانیں اور ان کے علوم و فنون ناپاک اور ناقابل التفات ہوتے تو نہ صحابہ کرام کو اس کی ہدایت دی جاتی اور نہ وہ اس کی طرف رخ کرتے، لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بحیثیت مسلمان ایک شخص کا اولین فریضہ ہے کہ وہ سب سے پہلے قرآن و حدیث اور دینی علوم و فنون حاصل کرے تاکہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو اور مقصد حیات کی طرف اس کا سفر آسانی سے طے ہو سکے۔ ان فضائل کا تقاضا ہے کہ مسلمان سب سے پہلے دینی تعلیم حاصل کریں اور اسی میں اپنی کامیابی تصور کریں۔ اگر مکمل علم حاصل نہ کیا جا سکے اور فضیلت تک تعلیم کسی سے ناممکن ہو تو کم از کم اتنا علم ضرور حاصل کر لیں جس سے اسلامی زندگی گزاری جا سکے، حلال و حرام کی تمیز ہو اور یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا اسلام سے کیا تعلق ہے، وحدانیت
اور رسالت کے بنیادی امور کیا ہیں، ایک مسلمان کے لیے کن چیزوں کا جاننا ضروری قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کو جانے بغیر شریعت پر عمل ناممکن ہے، اور اہل ایمان کے نزدیک شریعت پر عمل ہی مقصد حیات اور ساری سرگرمیوں کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی علوم و فنون کے ماہر ہیں، مگر نمازوں کی تعداد، رکعت کا بھی انہیں علم نہیں ہے۔ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر ہم نے معیار زندگی کو بہتر اور بلند کرنے کی فکر کی ہے، آخرت کی ابدی زندگی کو بہتر بنانے اور روز محشر کی ہولناکیوں سے نجات کی کوئی فکر نہیں ہے؟ دیگر اقوام کی طرح دنیا کی چند روزہ زندگی کو ساری سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین اور نافع علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے حافظ منیر احمد۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص ایک بار مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان بن کر، اپنے اللہ کا سب سے بڑا احسان بن کر، اپنے اللہ کا سب سے بڑا احسان بن کر، آ گئے ختم رسول رحمت یزداں بن کر، اپنے اللہ کا سب سے بڑا احسان بن کر، اپنے اللہ کا سب سے بڑا احسان بن کر، آدمیت کو نہ ملتا کبھی منزل کا سراغ، آدمیت کو نہ ملتا کبھی منزل کا سراغ، آپ آتے نہ اگر صورت انسان بن کر، اپنے اللہ کا سب سے بڑا احسان بن کر، اپنے اللہ کا سب سے بڑا احسان بن کر، آ گئے ختم رسول رحمت یزداں بن کر، اپنے اللہ کا سب سے بڑا احسان بن کر، دل کے پر مردہ چمن میں کبھی آتی نہ بہار، دل کے پر مردہ چمن میں کبھی آتی نہ بہار، وہ برستے نہ اگر ابر بہاراں بن کر، اپنے اللہ کا سب سے بڑا احسان بن کر، اپنے اللہ کا سب سے بڑا احسان بن کر، آ گئے ختم رسول رحمت یزداں بن کر، اپنے اللہ کا سب سے بڑا احسان بن کر۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے
آصف جاوید اور ساتھی کلام تھا محمد اعظم چشتی کا۔ آئیے اب اعلیٰ اخلاق کی اقدار کے سلسلے روشنی میں مولانا محمد شریف ہزاروی کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک دفعہ کہیں سے چاندی کے 2 کنگن آ گئے تو آپ نے ہاتھوں میں پہن لیے۔ ایک دن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان کے گھر میں ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو آپ نے ان کے ہاتھ میں وہ چاندی کے کنگن دیکھ لیے اور وانصرف ولم يدخل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ گئے اور گھر میں تشریف نہیں لے گئے، گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پریشان ہوئی کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں اندر تشریف نہیں لائے۔ اس بارے میں آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ انی وجدت فی یدی فاطمۃ سوارین من فضۃ، کہ میں اس لیے گھر میں داخل نہیں ہوا کہ میں نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن دیکھ لیے۔ وہ میری بیٹی ہو کر سونا چاندی جمع کرے، مجھے اس سے ناگواری ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوں ہی اس بات کا پتہ چلا تو وہ کنگن فوراً اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں ارسال کر دیے اور عرض کر دیا کہ جہاں آپ کا جی چاہے انہیں خرچ فرما دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیچ کر ان کی رقم فقراء مدینہ میں تقسیم کر دی۔ اس سے جو نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں وہ ایک یہ ہے کہ دنیا کے اندر مال و زر جمع کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاڈلی صاحبزادی کے لیے بھی اس کو پہننا یا اس کو اپنے گھر میں رکھنا یہ پسند نہیں فرمایا۔ تو اس لیے اس سے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و زر کو جمع کرنے کو ناپسند فرمایا۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی بیٹی کے پاس مال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی۔ اب ظاہر ہے اس سے یہ اندازہ لگایا جائے کہ جب سید الکونین کی صاحبزادی خاتون جنت کے پاس مال دیکھنے سے آپ کو ناگواری ہوئی تو اور جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خوشی ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سچے ایمان ہونے کی بھی دلیل ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ دیکھا اور واپس تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے فوراً اس کی وجہ پوچھی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان کر دی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے اس چیز کو ہی اپنے ہاتھ سے بھی نکال دیا اور ملکیت سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ ارسال کر دیے کہ آپ جیسے اس میں تصرف کرنا چاہیں آپ کو اختیار ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے مولانا محمد شریف ہزاروی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے۔ بڑے سلیقے کے ساتھ ہوتی ہے پیش آقا میری حضوری، درود پڑھتی ہیں میری سانسیں،
سلام کرتی ہیں میری آنکھیں، درود پڑھتی ہیں میری سانسیں، سلام کرتی ہیں میری آنکھیں۔ یہ صرف آنسو نہیں ہیں میرے جو قطرہ قطرہ چھلک رہے ہیں، یہ صرف آنسو نہیں ہیں میرے جو قطرہ قطرہ چھلک رہے ہیں، یہ ایک انداز گفتگو ہے، کلام کرتی ہیں میری آنکھیں، یہ ایک انداز گفتگو ہے، کلام کرتی ہیں میری آنکھیں۔ نہ کوئی رہبر نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی زادے سفر ضروری، نہ کوئی رہبر نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی زادے سفر ضروری، سفر مدینے کا بے سہارا تمام کرتی ہیں میری آنکھیں، درود پڑھتی ہیں میری سانسیں، سلام کرتی ہیں میری آنکھیں۔ نہ خواب گاہوں میں اہل زر کی تلاش ان کو کرے نہ کوئی، نہ خواب گاہوں میں اہل زر کی تلاش ان کو کرے نہ کوئی، گدا ہیں جن کی انہی کے در پر قیام کرتی ہیں میری آنکھیں، درود پڑھتی ہیں میری سانسیں، سلام کرتی ہیں میری آنکھیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے شکیل مدنی کی آواز میں۔ کلام تھا اقبال عظیم کا۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں پہلا خط موصول ہوا ہے میرپور سے نعیم احمد صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن سے 3,20,000 میں مکان خریدا تھا، تو مجھے ایک پراپرٹی ایجنٹ نے بتایا اس کی قیمت 3,20,000 سے لے کر 3,50,000 کے درمیان ہے، لیکن میں نے زیادہ سے زیادہ قیمت اپنی ہمشیرہ کو نہیں بتلائی، کیونکہ لوگوں مشہور ہے کہ تجارت تو عدلے کا نام ہے، تو میں نے صرف کم از کم قیمت بتلا دی، تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہوگا؟ تو جواب میں عرض یہ ہے کہ لین دین کرتے ہوئے سچ بولنا برکت کا باعث ہوتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خرید و فروخت کرنے والا جب تک کہ مجلس برخاست نہیں کرتے دونوں کو اختیار حاصل ہے۔ چنانچہ اگر دونوں سچ بولیں، ہر چیز واضح کر دیں، تو ان کی تجارت میں ان کے لیے برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر دونوں جھوٹ بولیں اور چھپائیں تو ان کی تجارت میں سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ تو انسان اپنے رشتہ دار سے خریداری کر سکتا ہے، بھاؤ تاؤ بھی کر سکتا ہے، تاکہ اسے اچھے سے اچھا ریٹ مل جائے، بشرطے کہ اس میں جھوٹ یا دھوکہ دہی نہ ہو۔ آپ نے اپنے ہمشیرہ سے مکان کی قیمت 3,20,000 ہے، تو اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ مکان زیادہ سے زیادہ اتنی قیمت میں فروخت ہو سکتا ہے اور یہی اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت لگی ہے، تو یہ آپ نے ان سے جھوٹ بولا ہے، انہیں دھوکہ دیا ہے۔ آپ پر واجب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اپنی ہمشیرہ سے معافی تلافی کریں، انہیں بتلائیں کہ ان کا مکان اس سے بھی زیادہ قیمت میں فروخت ہو سکتا تھا۔ اسی طرح اگر آپ کے ہمشیرہ نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس کا ریٹ لگوا لیں تاکہ مکان کی قیمت معلوم ہو جائے، تب بھی آپ نے ان سے غلط بیانی کی ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ پراپرٹی ڈیلر کی مکمل بات انہیں بتلاتے، کیونکہ کچھ باتوں کو چھپا لینا بھی دھوکہ دہی کی ایک قسم ہے۔ لیکن اگر آپ نے صرف یہ بتلایا کہ مکان اس قیمت میں فروخت ہو جائے گا، اور پھر آپ نے یہ باور کرانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ اس مکان کی زیادہ سے زیادہ قیمت ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں جھوٹ یا دھوکہ دہی نہیں ہے۔ ایسے ہی اس میں غبن بھی نہیں ہے، کیونکہ مذکورہ قیمت حقیقی معنوں میں پراپرٹی ایجنٹ نے لگائی ہے۔ اور بعض علماء جیسے علامہ ابن عابدین لکھتے ہیں کہ بڑا غبن یہ ہے کہ اتنا ریٹ کوئی بھی نہ لگائے، یہی بات درست ہے جیسے کہ بحر الرائق میں ہے، اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر بیع 10 میں ہو جائے اور پھر ریٹ لگانے والے بعض کہیں یہ چیز 5 کی ہے، کچھ اسے 6 کی کہیں، کچھ 7 کی کہیں، تو پھر واضح طور پر بڑا غبن ہے، یعنی اس میں کمی ہے، کیونکہ 10 کا ریٹ کسی نے نہیں لگایا۔ لیکن اگر کچھ لوگ 8 لگائیں، کچھ 9 لگائیں، کچھ 10 لگائیں، تو پھر یہ معمولی غبن شمار ہوگا۔ تو اس لیے پھر بہتر ہے کہ آپ اس معاملے میں رجوع کریں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں کہ اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے۔ دوسرا خط ہمیں ملا ہے باغ سے، سالک محمد صاحب فرماتے ہیں کہ میرا کام پینٹ کا ہے، یعنی پینٹ کرنا، رنگ و روغن وغیرہ، اور میرا اسی شعبے کی کمپنی سے معاہدہ ہے۔ اس کمپنی کی جانب سے ہر بار کچھ عرصے کے بعد قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، تو میں نے اس کمپنی کے ملازم سے طے کر لیا کہ وہ مجھے وقت سے پہلے بتلا دیا کرے کہ قیمتیں بڑھنے والی ہیں تاکہ میں زیادہ مقدار میں مال خرید لوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو جواب عرض یہ ہے کہ یہ بات تو یقینی ہے کہ ہر کمپنی کی کچھ راز، پروگرام اور منصوبہ بندی ہوتی ہے، اپنے صارفین کے ساتھ لین دین کا طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی کمپنی کا کامیاب اور جاری و ساری رکھتے ہیں، اور یہ بات امانت داری نہیں ہے کہ ملازم کسی گاہک کو کمپنی کے راز اور منصوبہ بندی بتلائے، بلکہ یہ خیانت ہے۔ اگر ملازم کے ساتھ یہ بات مادی فائدے یا کسی اور فائدے کے عوض ہو کہ قیمت بڑھنے اور نئی قیمت کے مطابق بتلایا کرے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ خیانت ہے، لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہڑپ کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لیکن اگر فرض کر لیں کہ خریدار کو یہ بات پتہ چل گئی، تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ جتنی چاہے چیز خرید لے۔ اور بعض علماء نے یہی کہا کہ ان معلومات کی بنا پر فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کمپنی سے مال خرید لے، کیونکہ وہ تو اسی دن کی قیمت پر خریدے گا، اس میں کمپنی کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ کہ جس ملازم کو امانت دار سمجھ کر یہ معلومات دی گئی ہیں، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے راز کو فاش کرے یا لوگوں کو بتائے۔ تیسرا خط جو ہے پلندری سے ظاہر بہادر صاحب کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک علاج کی خاطر ایک عیسائی معالج کے پاس گیا ہوں، اور مجھے اس کے علاوہ کسی اور کا علم نہیں تھا۔ اب مجھے ایک مسلمان معالج کا علم ہوا ہے، تو کیا میں اس عیسائی معالج کی دوا چھوڑ دوں اور اس مسلمان سے علاج کرواؤں، یا پہلے میں اس کا علاج مکمل کر لوں؟ تو جواب میں عرض یہ ہے کہ اگر عیسائی معالج معتمد، امانت دار، اپنے طبی شعبے کا ماہر ہے اور آپ نے ان کے پاس علاج شروع کیا ہوا ہے، آپ کو اس سے افاقہ بھی ہے، تو پھر اس کے پاس علاج مکمل کروانے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ پر لازم نہیں ہے کہ اسے چھوڑ کر مسلمان معالج سے علاج کروائیں، کیونکہ طبی ماہر اگرچہ مسلمان نہ بھی ہو اور آپ کا وقت، دولت اور محنت سب کچھ بچا دے گا، اور ایسا ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے آپ کی شفا لکھ دے۔
مسلمان قدیم زمانے سے لے کر آج تک طبی ماہرین سے معاونت لیتے آئے ہیں، چاہے وہ غیر مسلمان ہی کیوں نہ ہو. جیسے ابن مقری اپنی معجم میں مبارک ابن سعید سے بیان کرتے ہیں کہ جب سفیان ثوری نے زہد اپنایا تو ہمیں لگا آپ بیمار ہو گئے ہیں، تو ہم ان کے علاج کے لیے ایک عیسائی طبیب کے پاس لے گئے. تو اس نے کہا آپ کا بندہ بیمار نہیں ہے، یہ شخص تو بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہے. وہی اللہ کا خوف ان کے دل میں جو تھا. اور اسی طرح مروزی کہتے ہیں کہ میں نے ایک عیسائی معالج کو دیکھا کہ امام احمد کے پاس سے ایک راہب کے ہمراہ نکل کر جا رہا تھا. اس نے بتلایا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ ابو عبداللہ یعنی امام احمد کو چیک کرنے کے لیے چلوں. امام ابن القیم رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن اریقط کو ہجرت کے وقت اپنا رہبر مقرر کیا تھا، اجرت پہ اس کو ساتھ لیا تھا، حالانکہ وہ کافر تھا. اس بات کی دلیل ہے کہ طب، آنکھوں کے علاج، ادویات، کتابت، منشی گیری اور دیگر ایسی خدمات میں سے ایسی ذمہ داری ہو جہاں ایمانیات کا دخل نہ ہو تو ایسے ہی تمام ذمہ داروں میں سے ان سے خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں. چنانچہ کسی کے محض کافر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے کسی بھی جگہ معتمد نہ سمجھا جائے، کیونکہ ہجرت جیسے سفر میں کسی بھی غیر مسلم کا رہنما کے طور پر رکھنا جیسا خطرناک عمل نہیں ہو سکتا ہے. اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اگر کوئی یہودی یا عیسائی طبی ماہر ہو، انسان کا اس پر اعتماد بھی بنا ہو، تو پھر اس کے پاس علاج کروا سکتا ہے. اور اسی طرح یہ جائز ہے کہ اس کے پاس اپنی دولت بطور امانت رکھے، اس سے لین دین بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اہل کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس میں سے کسی کے پاس آپ خزانہ امانت میں رکھوائیں تو آپ کو واپس لوٹا دے گا، اور کوئی ایسا بھی ہے جنہیں آپ 1 دینار بھی امانت رکھوائیں تو آپ کو واپس نہیں لوٹائے گا. اور جب ایسا ممکن ہو کہ کسی مسلمان معالج سے علاج کروائے یا مسلمان کے پاس امانت رکھے یا مسلمان سے تجارتی لین دین کرے تو پھر کسی اور کی طرف جانا مناسب نہیں ہے. لیکن اگر کسی اہل کتاب سے علاج کرانے پر مجبور ہو یا اسی کے پاس یہ امانت رکھوا سکتا ہو تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے، بشرطے کہ یہودی اور عیسائی کے ساتھ ممنوع دوستی میں شامل نہ ہو. اگر ساتھ میں اس اہل کتاب کو دین اسلام کی دعوت بھی اچھے طریقے سے دے دیں تو یہ اور اچھی بات ہے. تو لہذا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان سے علاج کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اس میں کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں ہے بلکہ ایک صحیح چیز ہے. اور وہ بھی جو قواعد و ضوابط ہیں، جو قانون ہیں، جو دوائیں ہیں، وہ وہی ہیں جو کہ دوسرے حکماء اور طبی معالجین دیتے ہیں. تو اس صورت میں ان سے علاج کروانے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے ڈاکٹر سہیل حسن. سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے. انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010 یعنی 2010 ریڈیو پاکستان، اسلام آباد. دم صبح حسن کلام اللہ اللہ، دم صبح حسن کلام اللہ اللہ، محمد کا لب پر ہے نام اللہ اللہ، محمد کا لب پر ہے نام اللہ اللہ، بفرط عقیدت قیام اللہ اللہ، بفرط عقیدت قیام اللہ اللہ، درود اللہ اللہ، سلام اللہ اللہ، درود اللہ اللہ، سلام اللہ اللہ، محمد کا لب پر ہے نام اللہ اللہ، محمد کا لب پر ہے نام اللہ اللہ، شفاعت کا وعدہ ہدایت کا ذمہ، شفاعت کا وعدہ ہدایت کا ذمہ، کرم ہائے خیر الانام اللہ اللہ، کرم ہائے خیر
خیر الانام اللہ اللہ، محمد کا لب پر ہے نام اللہ اللہ، محمد کا لب پر ہے نام اللہ اللہ، ہے صف بستہ سارے نبی بہر تعظیم، ہے صف بستہ سارے نبی بہر تعظیم، حبیب خدا کا مقام اللہ اللہ، حبیب خدا کا مقام اللہ اللہ، محمد کا لب پر ہے نام اللہ اللہ، محمد کا لب پر ہے نام اللہ اللہ، دمِ صبح حسن کلام اللہ اللہ، محمد کا لب پر ہے نام اللہ اللہ، محمد کا لب پر ہے نام اللہ اللہ۔ منیبہ شیخ کی آواز میں آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ کلام تھا شہاب دہلوی کا۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیات 109 تا 122 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں قاری عبداللطیف ساجد۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون صدق اللہ العظیم۔ قال الملأ، بولے سردار، لساحر علیم، البتہ یہ جادوگر ہے ماہر، من ارضکم، تمہاری سرزمین سے، ارجہ، روک لے اسے، یعنی اس کا معاملہ کچھ مدت تک ملتوی رکھ، فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، جمع کرنے والے، اکٹھا کرنے والے، نقیب، ساحر علیم، ماہر فن جادوگر، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور انہیں ڈرایا، انہیں دہشت زدہ کر دیا، تلقف، نگلنے لگا، ما یأفکون، جو انہوں نے فریب کیا تھا، فوقع الحق، سو ثابت ہو گیا حق،
وبطل ما كانوا يعملون، اور باطل بے وقت ہو گیا وہ سب جو وہ کرتے تھے۔ فغلبوا، پس مغلوب ہو گئے، وانقلبوا، اور لوٹے، صاغرین، ذلیل، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، اور گرا دیے گئے جادوگر، ساجدین، سجدہ کرنے والے۔ ترجمہ: فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، یقیناً یہ تو ایک ماہر فن جادوگر ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو مؤخر رکھ اور شہروں میں لوگوں کو جمع کرنے والے بھیج دے تاکہ وہ تیرے پاس ہر ماہر فن جادوگر لے کر آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا، یقیناً ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا اگر ہم ہی غالب ہوئے۔ فرعون نے کہا، ہاں، یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں میں شمار ہونے لگو گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو پھینک یا پھر ہم ہی پھینکنے والے ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم پھینکو۔ تو جب انہوں نے پھینکا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں سخت خوف زدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی پھینکو، تو اچانک وہ ان چیزوں کو نگلنے لگی جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے، سو حق ثابت ہو گیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ تو اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس ہوئے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ انہوں نے کہا، ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ سامعین محترم، آپ نے سورۃ الاعراف کی آیات 109 تا 122 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزات پیش کیے اور فرعون اور فرعونیوں نے جب ان معجزات کا مشاہدہ کیا، تو عوامی سطح پر ان معجزات کو بے اثر بنانے کے لیے تجاویز پر غور کرنے کے بعد اس تجویز پر اتفاق ہوا کہ سر عام لوگوں کو باور کرایا جائے کہ یہ کوئی معجزات نہیں بلکہ جادو ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس فن جادوگری میں نعوذ باللہ بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ عام پروپیگنڈا کیا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جادو کے ذریعے عوام کو وطن سے نکال باہر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے خلاف عوام کی ذہن سازی کر کے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف خوب بھڑکایا جا سکے۔ فماذا تأمرون، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا سد باب اور معجزات کو جادو ثابت کرنے کے لیے مجلس مشاورت ہوئی اور فیصلہ کیا گیا کہ قالوا ارجح واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین یأتوک بکل ساحر علیم، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے حال پہ چھوڑ کر اپنی پلاننگ کچھ اس طرح کی جائے کہ ملک بھر کے ماہر ترین جادوگروں کو بلا کر ان کا مقابلہ کیا جائے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو بے اثر اور بے وقت ثابت کیا جا سکے۔ وجاء السحرۃ فرعون، اب جادوگر پہنچ گئے۔ فرعون کی حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر عوام کا جم غفیر جمع کر لیا، اور پھر میدان لگنے سے قبل فرعون کے جادوگروں نے اس عظیم موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کامیابی کی صورت میں فرعون سے تقرب کے عہد و پیما کیے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اے موسیٰ آپ پہلے پھینکیں یا پھر ہم پھینکیں، یعنی ابتدا آپ کرتے ہیں کہ ہم ابتدا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو تم ابتدا کر لو، تو ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں اور لوگوں کی نظروں پر جادو کر کے انہیں خوف زدہ کر دیا، کیونکہ ان کے جادو کی وجہ سے لوگوں کو لگتا تھا کہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن کر رینگ رہی ہیں، یعنی حقیقت میں ایسا تھا نہیں، رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ساکت ہی پڑی تھیں۔
مگر جادو لوگوں کی آنکھوں پر کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب بھاگ رینگ رہی ہیں۔ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کی حقیقی تاثیر نہیں ہوتی، بلکہ جس پر جادو کیا جاتا ہے اس کے خیال کو کنٹرول کر کے اسے باور کرایا جاتا ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ فلاں فلاں چیز ہے، یا یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آپ کی فلاں جگہ درد ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی ان جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف پھینکو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو یہ اژدہا بن کر جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگلنے لگی۔ اس طرح ملک کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے لوگوں نے حق و باطل کے اس مارکے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ہر طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی آوازیں بلند ہونے لگی، حتیٰ کہ وہ جادوگر جو کچھ ہی دیر قبل فرعون کے تقرب کی بھیک مانگ رہے تھے، وہ سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور اعلانیہ ایمان لا کر فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو بدو جواب دینے لگے۔ اللہ جب اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے تو اپنے دشمن سے بھی لے لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے امکانات کے مطابق اتنے مختصر وقت میں دعوت دین کے لیے اتنے لوگوں کو شاید جمع نہ کر سکتے۔ واللہ غالب علی امرہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیات 109 تا 122 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے قاری عبداللطیف ساجد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو باتیں منافق میں پیدا نہیں ہو سکتی، حسن خلق اور دین کی سمجھ۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آئیے پروگرام کے اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، اے بندوں سے محبت کرنے والے اور ان پر شفقت کرنے والے رب، ہمارے ساتھ بھی محبت و شفقت کا معاملہ فرما کہ ہم بھی گنہگار سہی مگر بندے تو تیرے ہی ہیں۔ اے اللہ، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ اے اللہ، تو نے اپنے محبوب نبی کے ساتھیوں کی شان یہ بیان فرمائی ہے، رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں بڑے مہربان تھے۔ اے اللہ، اے رب رحیم،
ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم بھی آپس میں مہربان اور نرم دل بن جائیں، سختی کا مظاہرہ اپنے دشمنوں یعنی کافروں کے خلاف کریں، جیسا کہ اصحاب کرام تھے اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں مضبوط۔ اے اللہ، بڑوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کریں، ان سے محبت کریں، چھوٹوں کو سمجھ دے کہ وہ بڑوں کا ادب و احترام کریں، ان کی نصیحتوں کو توجہ سے سنیں اور ان پر عمل کریں۔ اے اللہ، اے دلوں کے جوڑنے والے، وہ لوگ جو کسی معمولی رنجش کی بنا پر ایک دوسرے سے کٹ گئے ہیں، ان کے دلوں میں باہمی الفت پیدا کر دے۔ اے رب کریم، جن شوہروں اور بیویوں کے درمیان شیطان جدائی ڈلوا دے، ان کو ایک دوسرے کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے محبوب نبی کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ہم تجھ سے تیری محبت کا، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت کا اور ان کاموں سے محبت کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں تیری محبت کے قریب کر دیں۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک، آمین یا رب العالمین۔